اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے۔ السلام علیکم، آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج آپ لوگوں کو تہہ دل سے 12 ربیع الاول کا یہ جشن اور یہ دن بے انتہا مبارک، آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل سے مبارک۔ دنیا میں بچے آتا ہے تو بہت کچھ لے کر آتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، مگر جب ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو کہتے ہیں کہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک بچے کی پریگنینسی پازیٹیو آتی ہے، ایک ماں کے لیے پازیٹیو رپورٹ آتی ہے تو بہت سی باڈیز میں چینجز آتی ہیں، آئے دن پین ہوتا ہے، بہت کچھ بدلتا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت سارا پیٹ میں جمع ہونے والا گند و غبار باہر لے کر آتا ہے، مگر ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی کیا شان ہے، ان کی کیا عظمت ہے۔ کہتے ہیں بی بی آمنہ جب حمل سے تھیں، مطلب حمل کے عمل میں تھیں تو فرماتی ہیں کہ مجھے ایک بار بھی حمل کا درد، اس کا وزن، اس کا بوجھ محسوس نہیں ہوا کہ میں آپ لوگوں کی زبان میں کہوں تو ایک لیڈی کو پریگننسی کا ویٹ تک محسوس نہیں ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ تو ایسی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ انہوں نے 9 مہینے 9th منتھ اپنی ماں کی پیٹ میں گزارے، مگر ان کو، ان کی ماں کو، حضرت بی بی آمنہ کو پتہ تک نہیں چلے کہ وہ 9 مہینے کیسے گزر گئے۔ اور آپ ایک نارمل لیڈی کو دیکھیں اور جیسے نارمل بچے ہوتے ہیں آج کے دور میں بھی، تو بہت کچھ چینجز ہوتی ہیں باڈی میں، مگر ایک ہماری بیوی آمنہ کی پریگنینسی تھی جس میں ہمارے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جن کے امتی ہیں، وہ اس دنیا میں آئے تھے۔ تو بی بی آمنہ کہتی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ حمل کا وقت عرصہ کیسے گزر گیا۔ تو یہی بات ہے، اور اس کے آگے بھی ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، گند و غبار اپنے ماں کے پیٹ میں جمع ہوا خون اور گند وغیرہ لے کے اس پہ بچے پہ لگا ہوا آتا ہے باہر، مگر ایک ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب وہ پیدا ہوئے نا، تو جب وہ پیدا ہو رہے تھے تو بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے نا تو گند آتا ہے، مگر جب وہ پیدا ہوئے تو بالکل صاف ستھرے نہلائے ہوئے پیدا ہوئے تھے، ایک پاک پیدا ہوئے تھے، ان کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ورنہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد نہلانا پڑتا ہے، اسے صاف کرنا پڑتا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ سے ہی صاف ستھرے نہلائے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر نوبت، اس کی ناف ماں سے، پیٹ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، مگر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف بھی پیٹ کے اندر سے ہی کٹی ہوئی، الگ ہوئی بھی آئی تھی۔ اور ایک لڑکا، ایک مرد جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام میں ان کی ختنیں کی جاتی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ سے، مطلب ختنہ سے پاک، مطلب ختنہ ہوئے پیدا ہوئے تھے، ان کو ختنوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مطلب یہ تو شان ہے میرے نبی کی۔ اور جب میرے نبی باہر تشریف لا رہے تھے نا اپنی ماں کے پیٹ سے، تو کمرے میں نور پھیلتا ہی جا رہا تھا، اتنا نور ہو گیا تھا کہ بے انتہا نور ہو گیا تھا۔ اور جب میرے نبی باہر تشریف لے آئے نا، پورے کمرے میں نور پھیل گیا تھا۔ اور جو مطلب آج کے دور میں ہم ڈاکٹر بھی کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ دائی کہتے تھے، دائی نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ان کی ماں کو دیا نا، تو جب ان کے برابر میں لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زور سے پلٹی ماری۔ ایک 15-20 منٹ کا بچہ پلٹی مار سکتا ہے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، انہوں نے پلٹی ماری اور اس طرح کرا کہ جیسے سجدہ کیا، اور یقیناً انہوں نے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد سیدھے ہوئے، اور سیدھے ہونے کے بعد آسمان کی طرف اشارہ کیا، پورے آسمان نور سے بھر گیا، روشن ہو گیا، چاند ستارے پوری طرح سے آسمان روشن ہو گیا۔ یہ تو میرے نبی کی شان ہے۔ دائی حلیمہ، وہ بی بی آمنہ بھی پریشان ہو گئی کہ یہ کیسا بچہ ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پلٹی ماری، اور ایک معصوم بچے کی طرح، جیسے ایک معصوم بچہ ہوتا ہے ویسے
ہمیں موجود ملے اس ٹائم. سجاتا تھا سرکار کی محفل. معصوم بچے کی طرح گر گئے نا, تو میرے دل نے جب میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت, میں تیرے لیے نماز لے کر آؤں گا. اور آج دل دکھ رہتا ہے میرا, بہت کا دل دکھتا ہے کہ میرے نبی کی امت میں سے 90% وہاں لوگ, ان کی امت 90% نماز نہیں پڑھتی. کتنا دل دکھتا ہوگا, کیسا لگتا ہوگا. جو آتے ہی دنیا میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے نماز آپ کے لیے ضروری ہے, آپ پہ فرض ہے, اور انہی کی امت 90% وہ ان کی امت نماز نہیں پڑھتی. نہ مرد, نہ عورت, نہ بچہ. آج ہم نماز سے اتنے زیادہ دور ہیں, ہم اس کی امت کے ہوتے ہوئے بھی 90% نماز سے دور ہیں. سے رب نے بری. تو بس یہی ہے کہ انہوں نے تو آتے ہی ہمیں نماز کی دعوت دی ہے. جو ہم جن کے بندے ہیں, جن کے امتی ہیں, انہوں نے ہمیں آتے ہی نماز کی دعوت دی ہے. تو ہم کیسے امتی ہیں, ہم کیسے محبت والے ہیں, ہم کیسے محبت کر رہے ہیں. کیا ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں؟ میرا سوال ہر جگہ آ کر اسی بات پر رک جاتا ہے, کیونکہ دیکھو ہر چیز کا رشتہ نماز سے جڑا ہے. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے جس دن وہ پیدا ہوئے, انہوں نے آتے ہی دنیا میں 15 منٹ کا بچہ بول نہیں سکتا, ہل نہیں سکتا, آنکھیں نہیں کھول سکتا, میرے نبی نے آتے ہی آپ کو نماز کی دعوت دی. 15 منٹ کا بچہ ہل نہیں سکتا, آنکھیں نہیں کھول سکتا, میرے نبی نے 15 منٹ میں ہی آتے ہی اس دنیا میں اپنے بندوں کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے امتی کو نماز کی دعوت دی, اس دین والوں کو نماز کی دعوت دی. تو کیا آپ لوگ نماز کی پابندی کر رہے ہیں؟ اگر اسی بات کو لے کے میں ہر بار آپ لوگوں سے کہتا رہوں تو ویڈیو لمبی لمبی ہوتی جاتی ہے. مگر میری جب نبی نے آتے ہی دنیا میں نماز کی دعوت دی ہے, تو نماز کی کیا فضیلت ہوگی, کیا عظمت ہوگی, کیا رتبہ ہوگا. میرے نبی آئے تو رمضان لے کر آئے, میرے نبی آئے تو نماز کی پابندی کو فرض کیا گیا. میرے نبی نے ہمیں 50 نمازوں سے 5 نمازوں پہ لا دیا, اور ہم 100% میں سے 90% وہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے. کتنی شرم کی بات ہے نا ہمارے لیے, ہمارے لیے بے انتہا شرم کی بات ہے. میری گزارش ہے کہ آپ لوگ سب نماز کی پابندی کریں, 5 وقت نماز کی پابندی کریں. الفاظ نہیں ہے میرے پاس, بس یہی کہوں گا کہ جو نبی آتے ہی نماز کی دعوت دے رہے ہیں, تو لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی. جو ہمارے آخری نبی ہیں وہ آتی نماز کی دعوت دے رہے ہیں. جن کے امتی ہیں, کیا ہم ان کی اتنی سی خواہش کو پورا نہیں کر سکتے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. آپ لوگ اگر میری ویڈیو دیکھنے کا ٹائم ہے, آپ کے پاس سوشل میڈیا یوز کرنے کا ٹائم ہے, تو آپ لوگوں کے پاس نماز کا ٹائم ہونا بھی تو ضروری ہے نا میرے بندوں. میرے خدا نے مجھے, اس نبی کی کیا شان ہے جو آتے ہی آپ کو نماز کی دعوت دے رہا ہے. بس میری گزارش ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن کو نماز کی پابندی کریں, اور اس نبی پر, اس آخری نبی پر, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں, اور بس دعا کریں اپنے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے کہ اے اللہ اپنے آخری نبی کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا, ہم سب کی ہر اچھی حاجات کو قبول فرما, ہم سب کو مدینہ کی, ہم سب کو کعبہ کی زیارت نصیب فرما. آمین ثم آمین. آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتا ہوں. ملوں گا میں آپ سے کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, اور آپ سب کو دوبارہ سے جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا مبارک. اور اس جمعرات کو ہمارے گھر پر جشن آمد رسول کی محفل سجائی جا رہی ہے, ہر سال کی طرح اس سال بھی سجائی جا رہی ہے, جو جینٹس محفل 8:30 بجے سے لے کر رات 1 سے 2 بجے تک جاری رہے گی. آپ سب آئیں اور اس محفل کا حصہ بنیں. آپ کسی کو اپنے ساتھ لانا چاہیں تو آپ کو اس کی بھی کھلی اجازت ہے, آپ لے کر آئیں, کیونکہ اس محفل میں آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں.
اگر آپ کہو کہ میں آ سکتا ہوں، میں آ جاؤں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، دیکھو آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، جس کو میرے سرکار بلاتے ہیں صرف وہی آتے ہیں۔ تو کون کون میرے چاہنے والا ہے جس کو نبی اپنے محفل میں بلائیں؟ تو بس انویٹیشن آپ سب کو ہے، اور جن کو نہیں بھی ہے ان سب کو میرے نہیں اللہ کی طرف انویٹیشن ہے، نبی کی طرف سے انویٹیشن ہے۔ جو چاہے جس کو جہاں سے چاہے، وہ اپنا اکیلے نہیں آ سکتا، دور ہے کیونکہ کافی دور پڑ جاتا ہے، تو جس کو لے کے آنا چاہے لے کر آئے اس محفل میں، کوئی روک ٹوک نہیں، کیونکہ محفل تو اللہ کی ہے، اللہ نے جسے چاہے اسے بلا لے۔ شاید میرے گھر کی محفل میں شامل نہ ہو سکتا ہوں، میرا ہی حاضری نہ لکھی ہو، تو بس یہی بات ہے کہ جس کو آنا ہو وہ آئے اور اس محفل کا حصہ بنے، جو میں رات کو 8:30 بجے 13 اکتوبر کو اس محفل کا حصہ بنے۔ ملتا ہوں میں آپ سے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، ایسی چشمے کرم کی ہے سرکار نے، ایسی چشمے کرم کی ہے سرکار نے، دونوں عالم میں ان کو غنی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔